نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 23ویں پارے کے ابتدا میں سورہ یاسین شریف ہے، اس کے بعد سورۃ الصافات، پھر سورہ صاد اور آخر میں سورۃ الزمر کے چند رکوع ہیں۔ 22ویں پارے کے آخر میں یاسین شریف شروع ہوتی ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یاسین محفوظ ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی چاہت ہے کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا ٹائم جو اس چاہت کو پورا کر دیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم بھی اس زمانے میں ہوتے۔ یہ رسول اللہ مبارک کی چاہت ہے، کوشش کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سورہ یاسین شریف کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، یاد کر لیں۔ باقی اس کے فضائل پر جائیں تو پھر ٹائم بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ روزانہ سورہ یاسین شریف کا ورد، روزانہ ایک بار پڑھنا۔ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، چند صورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص امتیاز سے نوازا ہے۔ سورہ یاسین شریف، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، تبارک الذی، سورۃ المزمل، سورۃ الرحمن، یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے خاص فضائل سے مزین فرمایا ہے۔ تو بہرحال سورہ یاسین شریف کو یاد کر لیں۔ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کی قسم کھائی ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ رسول اللہ مبارک کی رسالت پر اللہ نے قرآن کی قسم کھائی ہے۔ یہاں قسم کی بات آ گئی تو اب تھوڑا سا مسئلہ بھی عرض کر دوں۔ یاد رکھنا، وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق میں جس کا چاہے قسم کھا لے۔ وہ خالق ہے، اللہ خالق کل شیء۔ اس پوری کائنات کے خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھا لیں۔ مثال کے طور پر وہ کبھی قسم کھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، مکہ مکرمہ کی قسم کھاتے ہیں۔ وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ قسم کھاتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہ قسم کھاتے ہیں والشمس وضحاہا والقمر، یہ ساری آگے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ سب مخلوقات کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے۔ لیکن انسان نے صرف قسم کھانی ہے تو اس کے نام کی۔ عربی میں قسم کے 3 حروف ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ ہے، یہ قسم کے حروف ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہم تھوک کے حساب سے قسمیں کھاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں تو اپنی ماں دی سر دی قسم کھا، نہیں اور چھاڑ دے یار، تو کی کہہ رہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تو تھوک کے حساب سے، تے ماں دی سر دی قسم، تو اپنے بچہ دی سر دی قسم اٹھا، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہے۔ اور جب ماں کی آتا ہے تو اگر غیر شادی شدہ ہو تو ڈرتا ہے کہ اگر ماں چلے گی تو بعد میں پھر مسائل بنتے ہیں۔
اور اگر شادی شروع ہو تو پھر وہ کہتے تم اپنے بچوں کے سر کی قسم کھا، تو پھر مائیں تو ویسے ہی فارغ کر دیتا ہے، تو پھر بچوں سے ڈرتا کہ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، قسم صرف اور صرف کس کے نام کی ہے؟ صرف اللہ کے نام کی ہے۔ بہرحال یاد رکھیے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتارا کیا ہے اس کمال قدرت کے مالک اور مہربان ذات کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ جب شہر انطاکیہ میں 2 نبی گئے اور انہوں نے، قوم نے جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تیسرے بھیجے۔ انہوں نے بھی جب ان تینوں کو جھٹلا دیا تو قوم کا ایک فرد آیا، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ان اللہ کے نبیوں کی پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ یہ پیغمبر نہیں تھا، یہ قوم کا فرد تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں، یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام صرف اس امت کی خصوصیت ہے، یہ غلط۔ دعوت کا کام ہر امت میں رہا، ہر زمانے میں رہا، اور ہر زمانے کے لوگ، قرآن میں ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ یہ ہے، اس سے پہلے، اس سے آگے آ رہا، قال رجل مؤمن من آل فرعون، انشاءاللہ وہاں 24ویں پارے میں تفصیلاً عرض کروں گا۔ 2 رکوع تقریر ہے اس بندے کی قرآن میں، جہاں قرآن میں اللہ نے اس کے 2 رکوع میں اس کی تقریر بیان کی ہے کہ اس بندے نے کیسے تقریر کی ہے۔ بہرحال یہ دعوت ہر دور میں، نیکی کا کام، اس کا کہنا، یہ ہر دور میں رہا، ہر دور میں رہا۔ ختم نبوت وہ اپنی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پروردگار عالم نے اس تاج کو سجایا ہے۔ بارکیف فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں دوسروں کی کیوں کروں، میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور جب انہوں نے شہید کر دیا بدبختوں نے، وہ پھر بھی ان کا خیر خواہ رہا کہ اللہ نے مجھے جس مقام سے نوازا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چلتا اور یہ بھی میرے ہی راستے پر چل پڑتے۔ رب العالمین نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہونے کا ذکر کیا، اور پرانی جو سائنس اور فلسفہ تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ صرف جاندار کے جوڑے ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس نے بڑی مغزماری کر کر کے اور اب کہا کہ نہیں، ہر چیز میں کیا ہے، نباتات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، جمادات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ رب نے وحدہ لا شریک نے 1400 سال پہلے قرآن میں اتار دیا تھا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، وحدہ لا شریک نے۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، ہائے افسوس، کس نے اٹھایا ہمیں قبروں سے؟ وحدہ لا شریک فرمائیں گے اسی نے اٹھایا ہے۔ اٹھانے والا کون ہے؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ ہے رحمان کا وعدہ، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور اس کے پیغمبر سچے تھے۔ اور پھر یہاں ایک عجیب الفاظ ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بس دنیا میں اکٹھے رہے، ایک بھائی ہے نیکوکار ہے، دوسرا ہم جیسے گناہگار بھی ہے، دونوں رہ رہے اکٹھے، باپ بیٹے اکٹھے رہ رہے ہیں، پڑوسی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، جدا جدا ہو جاؤ، بس آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور سب الگ الگ صفیں بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ تعالی ہمیں ابرار کے قدموں میں، صحابہ کے قدموں میں، اہل بیت کے قدموں میں، انبیاء علیہم السلام کے قدموں میں حشر نصیب فرمائے، آمین۔ رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان نہیں دیکھتا اس کو ہم نے پیدا کس چیز سے کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر یہ ہم سے جھگڑتا ہے۔ وضربنا مثلا ونسی خلقہ، ایک بدبخت پرانی ہڈی لے آیا، بربری بالکل قبرستان سے، من یحیی العظام وہی رمیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی، اس میں گرامی لے کر کہا اس کو کون ہے زندہ کرنے والا ان ہڈیوں کو، جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے۔
اللہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آج تو پھر بھی کوئی نہ کچھ ہڈی تو ہے نا، چاہے وہ بربری ہے، چاہے وہ بالکل راکھ بن چکی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا کس نے بنایا تھا؟ ہاں، جو نیز سے ہست کر سکتا ہے دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل ہو؟ کوئی مشکل نہیں۔ نقاش نقش ثانی، بہتر کشبز اول، بہترین خطہ، یہ جب پہلی مرتبہ الف لکھتا ہے تو ٹیڑھا ٹیڑھا لکھتا ہے، اور پھر ایسا زمانہ آتا ہے کہ جب ایک الف لکھتا ہے تو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ رب کریم وحدہ لا شریک نے جہاں اربوں کھربوں انسانوں کو بنایا، دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل وحدہ لا شریک نے۔ والصافات صفا، اور آگے اللہ نے آخر میں فرمایا میرے لیے جو بھی کچھ ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس کریے نہیں کریے، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، انجینئرنگ کو بلاؤ، وہ پھر پہلے ڈیزائننگ کرے، پھر یہ کرے، پھر وہ کرے، نہیں، کن فیکون، والصافات صفا فالزاجر، یہ بھی قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ سورت کا نام بھی صافات ہے، صفن کی جمع ہے، کون سی صف؟ مجاہدین کے صف ہیں۔ کون سی صف؟ نمازوں کی صف ہے۔ کون سی صف؟ یہ فرشتوں کی صف ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، مقسم بھی ہی یہ ہے کہ تمہارا معبود کون ہے؟ صرف اللہ۔ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، ان سب کا رب کون ہے؟ وحدہ۔ شہاب ثاقب کا شیطان جاتے تھے آسمانوں پر، وہاں سے فرشتوں کی کچھ باتیں سن کر آ کر اپنے چیلوں کو پھر بتاتے تھے، وہ چیلے کہتے فلاں دن یہ کام ہونے والا ہے، اگر وہ ایک ہی بات بس صرف سچ ہونی سے بس پھر تو کیا ہے، ساڑھے بابا جی نے کہتا سی، ساڑھے بابا جی نے کہتا سی، پھر بابے کی وارے نیارے ہوگا، بس پھر چل سو چل۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو رب العالمین نے پھیرے لگا دی ہے، بس اب آسمان پر کوئی نہیں جا سکے گا۔ جیسے یہ جاتے تھے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک انگارہ ان کا پیچھا کرتا اور وہیں پر راکھ کر دیتا تھا۔ تو وہ تفصیل آگے آئے گی کہ یہ جنات نے پھر وہ ایک گول میز کانفرنس کی، اور پھر وہ آگے تفصیل انشاءاللہ سورہ احقاف میں آ جائے گی۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے قیامت کے دن دو بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا ان لی قرین، ایک نیک آدمی نے کہا میرے ایک دوست تھا، تو انہوں نے کہا کہ اور یقول، وہ مجھے کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا تو بھی اس بات کو سچی سمجھتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں رل مل جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس نے جب جھانک کر دیکھا تو وہ جہنم کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ فوراً اس نے کہا الحمدللہ کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، ورنہ میں بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ جو بچ گیا جنت کے نظارے کر رہا ہے، جنت کے محلات میں رہ رہا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف گفتار کافی نہیں ہے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے والے عمل کریں گے تو یہ مقام ملے گا۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں تو بڑی آئی، لیکن یہاں جس کو اللہ خود فرما دیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی آزمائش تھی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ آخری عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی جب بالکل ساتھ ساتھ چلنے لگا، کام کاج کا ہونے لگا، فرمایا کہ ابراہیم یہ کیا میرا بیٹا، اس کو بھی میرے راستے میں قربان کر۔ اب چونکہ یہ معاملہ صرف ذاتی نہیں تھا، بیٹے کا بھی تھا، تو بیٹے سے کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟
تو بیٹے بھی اسماعیل ذبیح اللہ جیسے ہو، اللہ سب کو ایسے بیٹے دے، آمین کر۔ ہم تو یقین کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ ایسے ہوں، اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا موبائل بند کر دو، جی 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 جی، ڈرتے ہیں، یقین کریں سچی بات ہے کہ آگے سے بےزتی نہ کر دیں۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، اب تو کہنے کی باتیں ہیں، جھوٹ ہے سارا، جی میں اپنا یوں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا کیسا ہو، یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم ہو رہا ہے، سوال ہی نہیں کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری بات مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میری طرف سے چوٹ چرا نہیں ہوگا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کتنی محبت ہے نا باپ کی، تو جب لے کر گئے حضرت سے کہا ماں سے کہ بیٹے کو کسی سے ملانے لے کے جانا، تو ماں نے سرما بھی لگایا، بنا سنگھار کر کے ابا کے ساتھ بھیج دیا۔ تو راستے میں یہ ایک ایک ادا ایسی ہے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک اللہ نے زندہ رکھی ہے وہ ادا ہے۔ ایک جگہ شیطان نے کہا اللہ کے بندے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، خواب کے بھی کوئی چکر ہوتے ہیں، خواب نے آپ نے دیکھا اور آپ اپنے ایسے خوبصورت بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ، اور کن چکروں میں پڑے ہوئے جو آپ نے مدرسے میں بچے کو ڈال دیا، دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ نے بچے کو حافظ بنا رہے، جی جی ہم اتنا نہیں کر سکتے، بڑی دور کی بات ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ہے، کنکریاں ماری، تھوڑا سا آگے جایا دوبارہ آیا پھر کنکریاں ماری، تیسری مرتبہ ایک اور شکل میں آیا پھر کنکریاں ماری۔ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا لاکھوں روپے لگا کر جاؤ گے لیکن وہاں پر یہ ادا کرو گے، یہ ادا مجھے پسند اتنی آئی ہے۔ اور پھر لٹایا تو ذبح ادھر سے نہیں کیا، لٹایا چہرے کے بل، فرمایا بیٹا کہیں میری نگاہ آپ کے اس چہرے انور پر پڑ جائے، اللہ کے حکم میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگے۔ اتنے میں رب العالمین وحدہ لا شریک نے جبریل امین سے کہا جبریل امتحان پورا ہو گیا، کچھ ہوگا، اور جبریل امین علیہ السلام پہنچ گئے۔ تو اتنے میں ان کو بھی یہ فکر ہوئی کہ چھری ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، چھری پھیرنے والے وہ ہے، کہیں پھر نہ جائے، تو انہوں نے اوپر سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو چونکہ پہلے شیطان 3 مرتبہ آ چکا تھا تو انہوں نے کہا کہیں کسی اور انداز سے تو شیطان میری توجہ نہیں ادھر ادھر کرنا چاہتا، تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر۔ اور اتنے میں پھر جبریل امین پہنچ چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے کرم کر دیا ہے، قربانی قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ ادا بھی رب کو اتنی پسند آئی، یہ تکبیراتی تشریق ہے، 1 2 4 نہیں، یہ 9 سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، یہ تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ یہ وہ ادا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ نے خود فرمایا اتنی بڑی آزمائش میں بھی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور وہ پورے اترے بہرحال۔ اور پھر یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ قربانی بھی کیا ہے، یہ مذاق ہے، جھوٹ معذرت کے ساتھ، جی ذرا بچے تنگ کر رہے سیدھا سی بکرے لے آئے، جی جی ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور جی چنگا لگا لے کے آنا تھا کہ نارا نے پتہ لگے کیسی کچھ کیتا ہی، جی جی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بس جی، اور دوستان نے آنا سی ذرا سی کیا کہ چلو چلو ذرا اے ہو جائے گا تو ہو جائے گا، پھر اس میں سے کیا ہے جو دستیاں اور وہ سارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، ہاں سچ سچ کیوں نہیں بتاتے، وہ اللہ کے نام پہ دیتے، کسی غریب کو دیا کبھی، کسی فقیر کو بھی کبھی آپ نے میں نے اور آپ نے ران دی ہے، وہ کس کو، وہ فلانے چودھری صاحب نے بھیج دیو جی،
اور فلانے چودھری صاحب نے بھیج دیا، وہ سارا فلانا کلی، وہ سارا فلانا افسر اندے کار نہیں پہنچا، اندے کار نہیں پہنچا، غریب جڑا اندے رہنا چچڑے چچڑے اندے رہنا پڑھا دیتا آج آ نہیں جاتے تھے۔ یہ اللہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ میری باتیں کڑوی لگے لیکن ہے حقیقت، اور حقیقت ہوتی ہی کڑوی ہی ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر لوط علیہ السلام کا، اور پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آخر میں رب العالمین فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سب نبیوں پر سلام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے وحدانیت سے مشرکین بڑے چڑھتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر انسان ہو، پیغمبر اور انسان نہیں، پیغمبر کوئی فرشتہ ہو۔ اس چیز سے وہ بدکتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صرف ایک کلمہ پڑھ لو، ایک کلمہ، تو دنیا اور آخرت تمہاری بن جائے گی، اور تم چودھری بن جاؤ گے، پیشوا بن جاؤ گے۔ تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے ابتدا یہاں سے کہ لا الہ، انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے، سارے کام ایک ہی الہ کرتا ہے۔ ہمارے تو الگ ہے نا، بچے دینے کے لیے فلاں بابا جی کی تعویذ بڑا کام ہے، کاروبار وہاں سے اٹھے جانا ہے، فلانے کام وہاں سے اٹھے جانا ہے، فلانے کام وہاں سے اٹھے جانا ہے، مختلف ہم نے اپنے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام وہ اکیلا کرتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا، یہ تو ہم نے پچھلے بھی کبھی کسی سے سنا نہیں تھا کہ ایسا نعوذ باللہ اپنی طرف سے یہ باتیں مناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، ان پر آزمائش آئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خلافت کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جو بے مثال حکومت کی دعا ہے، انہوں نے وہ بے مثال حکومت کی دعا کی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں نے شیطان کو پکڑ لیا، پکڑا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں سیدنا بھائی کی ستون کے ساتھ باندھ دوں، پھر مجھے میرے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی کہ ان پر تو حکومت ان کی تھی، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میرے بعد کسی کو ایسا اختیار نہ ملے، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، کئی نبیوں کا ذکر، اور پھر اس صورت کے آخر میں وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کے سامنے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، شیطان کا انکار کرنا، لیکن یہاں انداز بڑا عجیب و غریب ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اس بدبخت نے جب دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، اللہ نے فرمایا قیامت تک لے مہلت۔ تو اب آگے اس نے اللہ کے سامنے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے ان سب کو گمراہ کر دوں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں ان میں سے جو آپ کے مخلص بندے ہیں، اللہ ہم سب کو ان میں سے شمار فرمائے، آمین کہے، اللہ ہمیں ان میں سے شمار فرمائے۔ اللہ نے بھی بڑا سخت جواب دیا، رب نے فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ، جو تو نے کہا سو کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سن، اگر تو ایسا کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، تیری پیروی کرنے والوں سے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، تیری بات مانیں گے، ان کو میں بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ کا وعدہ ہے جہنم سے اس سے بھرنے کا، اس کو اس نے بھرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے نہ بھرے، آمین کہے۔
سورۃ الزمر ہے، سورۃ الزمر میں بھی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا ذکر ہے، اور آخر میں توحید اور شرک کو ایک عجیب انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ یہ رب العالمین فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک آدمی ہے، اس کے کئی مالک ہیں، یا وہ کئی آدمیوں کا ملازم ہے، تو اب وہ بیچارہ تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی باس اس سے راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب وہاں جائے گا انہیں دینا لایا تو اچھا 10 کام اس سے رکھے ہوں گے، ادھر ابھی کام ختم نہیں ہوں گے کہ ادھر دوسری طرف سے فون شروع ہو جائیں گے کہ تو ابھی پہنچا نہیں، ابھی ادھر پہنچا نہیں کہ 10 کام وہاں ہوں گے۔ اچھا ادھر ابھی کام مکمل پورا نہیں ہوا کہ تیسرا کیا کرے گا کہ بھئی تو پہنچا نہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کام سے بیڑا غرق، اور کوئی بھی مالک خوش نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک ہے جو صرف ایک ہی کا ہے، جو صرف، یہ قرآن اللہ نے بیان کیا بھائی، جو ایک ہے وہ کام بھی تھوڑا، اور جتنا کرتا ہے وہ خوش بھی ہے، کام بھی تھوڑا اور اس تھوڑے سے پر وہ کیا ہے، خوش بھی ہے، تعریف بھی کر دیتا ہے، انعام و اکرام سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، ان کی اکثریت نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین، جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں جو غلطی کوتاہیاں ضرور ہوئی اللہ تو کریم ہے معاف فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، قرآن کریم کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، سچا تعلق نصیب فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے کونے کونے تک یا اللہ اس کو پہنچانے والے بنا۔ الہ العالمین، ان مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ جہنم سے آزاد فرما۔ الہ العالمین، تیری ہر سزا کے مستحق ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، یا اللہ تو کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری برائیوں سے درگزر فرما، قدم قدم پر تیری نافرمانیاں کرتے ہیں یا اللہ ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مشکلات کو حل فرما، سب کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، حلال کی روزی عطا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے جو بزرگ دنیا سے جا چکے، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ اعظام، والدین کریمین، دوست اور احباب، ہمارے نمازی محلے دار، اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، یا اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ باقیات الصالحات بنا۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں سے دین کے چشمے جاری فرما، ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے اللہ فتنہ اور آزمائش نہ بنا۔ الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔